بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی حیثیت سے مصر کو واپسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت کا منصب عطا کیا جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزل طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر عبرت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اسی لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور پچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کی حالت سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر کے اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تحت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی، اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح ذبح نہیں کی اللہ کا حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں، بے شک میں تمہارے لیے
تمہارے پروردگار کے پاس سے داخل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ بھی کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے، اور تو نا شکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا، اور میں چوک جانے والے میں سے نہیں ہوں۔ پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبر میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہے، اور میرے پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون بولا فرعون، کیا معنی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کا اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردستی دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کو اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا، یہ بہتر ہے کہ زیادہ دل نشیں انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کو واضح کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا، یہ جو پورب اور پچھم کے اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے۔ اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب
رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں، ہم پر یہ وہم اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کے منہ توڑے گا، وہ اللہ کا عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وہم اتر چکی کہ اس کے لیے عناب کا پیام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا، اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارے پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ پچھلے زمانے میں گزر چکے موسیٰ نے کہا، اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نصیبت میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس نے راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سینچائی سے ہر طرح کی بنسبتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ ان سے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ تفسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ الگ الگ مجلسوں میں بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اور پھر اپنے وزیر مشیر کو حکم دیے، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعوں تک دسترس
حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کروائی یا نہیں۔ تورات بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں، تب بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی کہ نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں میں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اسی لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی معاشرے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کا اور ہارون کو مہلت دو، اور اسی مدت میں پورے راجیہ کا ماہر جادوگر کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس حیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرا اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا
سمجھوتا ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹالیں گے اور نہ تم۔ وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم زینا یس کا دن ہے۔ اس دن سورج بلندی ہونے پر ہم سب کو موجودہ ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفایون انیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم زینا طے پایا اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راجیہ میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو اس کے بعد ملے گی۔